السلام علیکم۔ ایک بار پھر میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل سٹوریز ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر کہانی سب سے پہلے مل سکے۔ ٹھنڈ اتنی زیادہ تھی کہ جسم کے آر پار ہو رہی تھی، اور یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا جہاں حد سے زیادہ سردی پڑتی تھی۔ میں گاڑی چلاتے ہوئے ادھر ادھر خوبصورت علاقے کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ میں اس پہاڑی علاقے میں پہلی بار آیا تھا، اس لیے ابھی تک میں اس قدرتی حسن سے ناآشنا تھا۔ شہر سے میلوں دور یہ پہاڑی علاقہ واقعی بہت خوبصورت تھا۔ خوبصورت لمبے لمبے درخت، پہاڑوں کی تہہ پہ جمی سفید برف اس علاقے کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہے تھے۔ دراصل میں اپنے دوست کی شادی پہ جا رہا تھا، حالانکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر اس کے حد سے زیادہ اصرار پر مجھے مجبوراً یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ سڑک بھی سنسان تھی، ہر طرف خاموشی نے قبضہ جما رکھا تھا۔ پرندوں کی آوازیں اس خاموشی کو توڑنے کی ناکام کوشش کر رہی تھیں۔ اچانک بیچ سڑک میری گاڑی بند ہو گئی، تو مجبوراً مجھے گاڑی سے نیچے اترنا پڑا۔ میں کوئی پروفیشنل میکینک نہیں تھا، مگر گاڑی کی چھوٹی موٹی پرابلمز میں خود ہی حل کر لیا کرتا تھا۔ مگر اس دن عجیب بات یہ ہوئی کہ جب میں نے گاڑی کا معائنہ کیا تو مجھے کوئی خرابی نہیں ملی۔ پھر گاڑی کی اچانک یوں بند ہونے کی وجہ میری سمجھ سے تو باہر تھی۔ کافی دیر جدوجہد کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ گاڑی میں کوئی بڑی خرابی ہو گئی ہے۔ اجنبی علاقہ تھا، اجنبی راستے تھے، میں تو یہاں کسی بھی شے سے واقف نہ تھا۔ اگر آس پاس کوئی موٹر ورک شاپ ہوگی بھی تو مجھے اس کا راستہ معلوم نہ تھا۔ ایسے میں میرے پاس ایک ہی آپشن تھا کہ میں اپنے دوست کو کال کروں اور سارے مسئلے سے آگاہ کروں، مگر اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میں خود نہیں جانتا تھا کہ اس وقت میں کہاں کھڑا ہوں۔ آس پاس کوئی دکان یا بینر بھی نہیں تھا۔ اگر دوست نے پوچھ لیا کہ تم کس جگہ پر کھڑے ہو تو کم سے کم میں اس کو بتا تو سکوں، مگر میں تو لمبی سڑک کے بیچوں بیچ درختوں کے پاس کھڑا تھا۔ ہر طرف ایک جیسے درخت اور ایک جیسے پہاڑ نظر آ رہے تھے۔ ابھی میں اسی کشمکش میں تھا کہ کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ جب میں نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا تو دو نوجوان میری طرف آتے دکھائی دیے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کیونکہ تھوڑی دیر پہلے یہاں انسان تو کیا جانور تک کا وجود نہ تھا، اور ایسے میں یہ دونوں یہاں کیسے آ گئے؟ ان دونوں نے آ کر مجھے سلام کیا اور گاڑی کا مسئلہ پوچھا۔ میں نے بھی سلام کا جواب دینے کے بعد بے اختیار انہیں گاڑی کا مسئلہ بتا دیا۔ پھر ان میں سے ایک گاڑی کو چیک کرنے لگا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ 2 منٹ میں گاڑی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ میں بہت حیران ہوا کیونکہ گاڑی کا مسئلہ میری سمجھ سے تو باہر تھا۔ پھر وہ مجھ سے میرا نام پوچھنے لگے، مگر میں تو اب تک ایک گہری سوچ میں ہی گم تھا۔ وہ دونوں میرے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور میں گاڑی چلا رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے لفٹ مانگی تھی تو میں بھی انکار نہ کر سکا کیونکہ انہوں نے میری گاڑی ٹھیک کی تھی۔ خیر، میں نے کہا میرا نام کاشف علی ہے۔ بس اتنا کہہ کر میں پھر سے گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ ایک تو میں ان کو جانتا نہیں تھا، اور دوسرا یہ کہ یہ سنسان سڑک پر دونوں میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے، مجھ پر حملہ کر کے گاڑی اور پیسے بھی چھین سکتے تھے۔ میرے دل میں عجیب سا ڈر پیدا ہو گیا تھا، حالانکہ وہ شکل سے بہت ہی شریف اور پڑھے لکھے لگ رہے تھے۔ اس کے بعد اب ایک لمبی خاموشی ہو گئی۔ نہ انہوں نے کوئی سوال کیا، نہ میں نے کوئی بات کی۔ میں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ دونوں چپ چاپ کھڑکی سے باہر جھانک رہے تھے اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ اب گاڑی آبادی والے علاقے میں داخل ہو گئی تھی۔ پہاڑوں کے اوپر پتھروں پر چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے تھے، لیکن مجھے کوئی انسان وہاں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے سوچا سردی بہت ہے، شاید اسی لیے سب گھروں میں چھپے بیٹھے ہوں گے، آبادی بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں لگ رہی تھی۔ پھر میری گاڑی ایک قبرستان کے پاس والی سڑک سے گزرنے لگی۔ دور دور تک پھیلا قبرستان اپنے آپ میں ایک وحشت کا سما لیے ہوئے تھا۔ وہاں لاکھوں لوگ ابدی نیند سوئے ہوئے تھے۔ میں ابھی قبرستان کو دیکھتے ہوئے یہ سوچ ہی رہا تھا کہ پیچھے بیٹھے دونوں لڑکوں میں سے ایک، جس کا نام احمد تھا، کہنے لگا کہ آپ کو قبرستان سے ڈر لگتا ہے؟ تو میں نے سنجیدگی سے جواب دیا کہ نہیں، بھلا قبرستان سے ڈرنے کی کیا بات ہے، یہ بھی تو ہماری طرح کے انسان ہی ہیں اور یہ ہمیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ تو احمد پراسرار انداز میں کہنے لگا، قبرستان عبرت اور وحشت کا مقام ہے، یہاں آ کر ہر انسان کو ڈرنا چاہیے۔ اس کی بات سن کر میں بولا کہ مجھے تو کبھی ڈر نہیں لگا قبرستان سے،
اور نہ ہی میرے ساتھ کبھی کوئی ناگوار واقعہ پیش آیا ہے۔ احمد فوراً جواباً بولا کہ آپ کے ساتھ نہ صحیح کسی اور کے ساتھ تو پیش آیا ہوگا نا۔ قبرستان میں بہت سی روحیں اور جنات ہوتے ہیں۔ احمد اپنی بات پر قائم تھا اور چاہتا تھا کہ میں بھی اس کی بات مان لوں، مگر میں نے بے اختیار کہا لگایا اور کہا کہ روحیں اور بھوت وغیرہ فلموں اور ڈراموں میں ہوتے ہیں، اصل زندگی میں نہیں۔ پھر میں نے احمد سے پوچھا، تم جو اتنے یقین سے یہ سب بول رہے ہو، کیا تمہارے ساتھ کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے؟ تو وہ ایک دم سنجیدہ ہو کر کہنے لگا، میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، اس کے بعد آپ کبھی نہیں کہہ سکو گے کہ آپ کو قبرستان سے ڈر نہیں لگتا۔ میں نے بھی بنا ڈرے اور گھبرائے کہا کہ ہاں ہاں سناؤ، ابھی کچھ گھنٹے کا سفر باقی ہے، وہ بھی کہانی سنتے ہوئے آرام سے گزر جائے گا۔ پھر وہ کہانی سنانی شروع کرتا ہے۔ یہ آج سے 30 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اسی گاؤں میں 2 دوست تھے، اسد اور فہد۔ اسد شہر سے اپنے دوست فہد کے پاس اکثر چھٹیاں گزارنے آیا کرتا تھا، اور اس دن بھی وہ دونوں آرام سے ایک خوبصورت پہاڑی پر بیٹھے اونچائی سے گاؤں کا نظارہ کر رہے تھے۔ نیچے ایک بہت بڑا قبرستان بھی تھا۔ فہد کی نظر جب قبرستان پر پڑی تو وہ اسد سے کہنے لگا کہ یار اسد، یہ قبرستان بھی عجیب چیز ہے۔ کل تک یہ لوگ ہماری ہی طرح پیسہ کمانے، گاڑیاں خریدنے اور بنگلے بنانے میں مصروف تھے، وہی لوگ مرنے کے بعد ڈر کی تصویریں بن جاتے ہیں۔ اسد کی نگاہیں بھی قبرستان پر مرکوز تھیں۔ فہد کی بات سن کر وہ بے یقینی سے بولا کہ میں نہیں ڈرتا قبرستان سے، خالی پتھروں سے بھلا کیا ڈرنا؟ تو فہد نے کہا، تم ایسا اس لیے کہہ رہے ہو کیونکہ تم اس قبرستان کی بھیانک حقیقت سے انجان ہو۔ اور پھر فوراً سے چپ ہو گیا۔ اس کو احساس ہو گیا تھا کہ اس نے اسد کے سامنے غلط بات کہہ دی ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اسد بہت ضدی ہے۔ اسد نے فوراً پوچھا، کیسی حقیقت؟ اسد کے چہرے پر تجسس کے تاثرات فہد کو صاف دکھائی دے رہے تھے۔ فہد نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا کہ کچھ نہیں، وہ تو بس میں نے ایسے ہی کہہ دیا۔ اب اسد کی بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ وہ بار بار غصے میں فہد سے قبرستان کی حقیقت کے بارے میں پوچھنے لگا، تو فہد نے اسد کی حالت کو دیکھتے ہوئے آخر حقیقت بتا ہی دی۔ فہد نے کہا کہ ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ آج تک رات کے وقت جو بھی اس قبرستان میں گیا وہ زندہ واپس نہیں آیا۔ یہ سن کر اسد زور زور سے ہنسنے لگا اور بولا کہ تم مجھے کس ڈراؤنی فلم کی کہانی سنا رہے ہو؟ فہد نے کہا، یہی حقیقت ہے اسد، تم یقین کرو یا نہ کرو۔ اسد بولا، میں نہیں مانتا اور تم بھی مت مانو، کیونکہ جن اور بھوت کچھ نہیں ہوتے۔ اور پھر کہنے لگا کہ چلو آج رات ہم دونوں اس قبرستان میں جا کر دیکھتے ہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ فہد کو جس بات کا ڈر تھا اسد وہی کہہ گیا تھا۔ اسد کی ضد فہد کو مہنگی پڑ گئی۔ فہد بولا، اسد تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، جانتے بھی ہو کیا کہہ رہے ہو، بڑے بزرگوں کی باتیں مذاق نہیں ہوتی۔ اسد بولا، کیا تم نے کبھی یہاں اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھا ہے؟ تو فہد بولا، نہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ اگر لوگ کہتے ہیں کہ یہ قبرستان خطرناک ہے تو یقیناً ہوگا، یہاں کوئی بھی رات کو اس کے اندر نہیں جاتا۔ پھر اسد کو گھر چلنے کا کہنے لگا، مگر اسد پر تو قبرستان جانے کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ وہ بولا، نہیں، اب تو بالکل نہیں، ابھی تو قبرستان کا بھوت دیکھنا باقی ہے۔ فہد بولا، بے وقوف مت بنو اسد، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، میری بات کا یقین کرو، آج تک کوئی بھی یہاں سے واپس نہیں آیا۔ اسد بولا، تمہیں جانا ہے تو جاؤ، میں تو قبرستان کی حقیقت اور بھوت کا راز دیکھ کر ہی واپس آؤں گا۔ فہد کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہو رہا تھا، کیونکہ اسد کسی بھی طرح اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ فہد نے ہر طریقہ آزما کر دیکھ لیا تھا، مگر اسد ضدی تھا اور اس کو ایسی چیزوں کا ہمیشہ سے ہی شوق رہا تھا، مگر فہد چاہ کر بھی اپنے بچپن کے دوست کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ چنانچہ فہد کو اسد کی ضد کے آگے مجبوراً اس قبرستان میں جانے کا فیصلہ کرنا پڑا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ قبرستان جا کر کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہاں جانا کوئی معمولی بات نہیں۔ اس کا دل تھر تھر کانپ رہا تھا، ہر طرف کالا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ دونوں دوست اپنی زندگی کے ایسے بھیانک موڑ پر کھڑے تھے جہاں سے زندہ بچ کر واپس آنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی تھا۔ اب وہ اس خطرناک قبرستان کے باہر کھڑے تھے۔ اس قبرستان میں لوگ رات کو تو کیا، دن میں بھی آنے سے گھبراتے تھے۔ نہ جانے ایسا کون سا راز دفن تھا اس قبرستان میں جو لوگوں کو نگل جاتا تھا۔ اچانک تیز ہوا چلی، جیسے اس ہوا میں سے آواز آ رہی ہو، لوٹ جاؤ، لوٹ جاؤ۔ فہد نے ایک بار پھر اسد کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اسد، ابھی بھی وقت ہے، واپس چلو، گھر پر سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ مگر اسد کا فیصلہ اٹل تھا، آریا پار، جیت یا موت۔ یہ سن کر فہد خاموش ہو گیا اور ان دونوں نے اپنا پہلا قدم قبرستان میں رکھا۔
نہ کوئی بجلی چمکی، نہ کوئی طوفان، مگر ڈر کی ایک شدید لہر ان دونوں کو چھو کر نکل گئی۔ سارا قبرستان سنسان تھا، دور دور تک کسی بھی انسان یا پرندے کی آواز نہ تھی۔ دونوں کی نگاہیں ادھر ادھر متلاشی پھر رہی تھیں، جیسے انہیں کسی کا انتظار ہو۔ اب رات کا 1 بج رہا تھا اور انہیں وہاں آئے ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے، مگر اب تک انہیں کچھ نہ ملا تھا، نہ کوئی جن، نہ کوئی انسان۔ اسد بولا، دیکھا، میں نے کہا تھا نا، یہاں کچھ نہیں ہے، گاؤں والے تو بس ایسے ہی بکواس کرتے ہیں۔ اسی وقت اچانک ایک کالی بلی ان کے پاس سے گزری اور تیز ہوائیں چلنے لگیں، آسمان پر چمکتی بجلی جیسے کسی طوفان کا پتہ دے رہی ہو۔ پھر اسد کی نظر اچانک سامنے والی قبر پر پڑی، جہاں سے ایک سفید داڑھی والا انسان جس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے نکل رہا تھا۔ فہد کا ڈر سے برا حال ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، یا اللہ، یہ کوئی خواب ہے یا حقیقت؟ مگر جلد ہی ان دونوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی خواب نہیں تھا، کیونکہ وہ آدمی ان کے سامنے ہی کھڑا تھا اور پھر ایک دم سے غائب ہو گیا۔ اسد اور فہد کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بڑبڑانے لگے کہ کہیں یہی وہ بھوت تو نہیں جو سارے انسانوں کو کھاتا ہے۔ ان کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گئے ہیں۔ دونوں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر وہ ایسا نہ کر سکے، کیونکہ اس قبرستان کا کوئی دروازہ ہی نہیں تھا۔ وہ دونوں جس طرف بھی جاتے قبریں ہی قبریں تھیں، تو وہ تھک کر رک گئے۔ پھر انہیں کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ وہ آواز قریب ہوتی گئی۔ دونوں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سامنے ایک قبر پھٹی جس میں ایک مردہ لیٹا ہوا تھا، اور اس کے پاس ایک بڑے نوکیلے دانتوں والی عورت اس مردے کا خون پی رہی تھی۔ فہد کو لگنے لگا تھا اب اس کی دھڑکن رکنے لگی ہے۔ اس نے فوراً اسد کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسد خود بھی بہت ڈرا ہوا تھا۔ دونوں جلدی سے وہاں سے بھاگ گئے اور جا کر ایک قبر پر بیٹھ گئے۔ انہیں بیٹھے ہوئے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی، شاید رات کے 2 بج رہے تھے کہ تبھی انہیں پاس سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ انہوں نے گردن گھما کر دیکھا تو ایک اور بوڑھی عورت ایک قبر پر ماتھا ٹیکے رو رہی تھی۔ وہ کون تھی اور کیوں رو رہی تھی، ان باتوں میں اب اسد اور فہد کو کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ بس وہاں سے بھاگ جانا چاہتے تھے۔ اچانک رونے کی آوازیں تیز ہونے لگیں اور وہ عورت روتے ہوئے بولی کہ تم مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ تمہارے علاوہ میرا کون ہے یہاں؟ اب میں اس قبرستان سے باہر کیسے نکلوں گی؟ اس کی باتیں سن کر اسد کو اس عورت سے ہمدردی ہونے لگی۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ بھی ان کی طرح کوئی مسافر ہو اور یہاں اس قبرستان میں پھنس گئی ہو۔ تو اسد نے اس بوڑھی عورت سے سوال کیا کہ کون ہیں آپ اور کیوں رو رہی ہیں؟ اس عورت نے جواباً ان دونوں کو اپنی کوئی درد بھری داستان سنا دی۔ پھر وہ ان کو یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ بتانے کے لیے اشارہ کر کے اٹھ کے چلنے لگی اور وہ دونوں اس عورت کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اچانک ایک پھٹی ہوئی قبر کے پاس وہ عورت جا کر رک گئی اور کہنے لگی کہ باہر جانے کا راستہ اس قبر کے اندر ہے۔ پھر وہ قبر میں داخل ہو گئی اور وہ دونوں بھی اس کے پیچھے قبر میں داخل ہو گئے۔ اچانک فہد کی نظر اس عورت کے پاؤں پر پڑی تو اس کے تو جیسے جسم کا خون سوکھ گیا۔ اس عورت کے پاؤں الٹے تھے، وہ کوئی انسان نہیں بلکہ بدرو تھی۔ وہ دونوں جتنا تیز بھاگ سکتے تھے بھاگے۔ اس عورت کے کہکہے ہر طرف گونج رہے تھے۔ اسی وقت احمد نے مجھے گاڑی روکنے کو کہا۔ جب میں نے گاڑی روکی تو وہ گاڑی سے اتر کر سامنے سڑک پر لگے پانی کے نلکے سے پانی پینے لگا۔ اس کو دیکھ کر مجھے بھی پیاس کا احساس ہوا تو میں بھی گاڑی سے اترا اور پانی پیا، مگر میری ساری توجہ اس کہانی پر ہی تھی جو احمد مجھے سنا رہا تھا۔ جب وہ گاڑی میں واپس آیا تو میں نے تجسس سے احمد کو ایک بار پھر کہانی سنانے کو کہا۔ وہ ایک بار پھر کہانی سنانے لگا۔ وہ دونوں وہاں سے بھاگ کر اس بھیانک قبرستان سے باہر نکلنا چاہتے تھے۔ ہر طرف تیز ہوائیں چلنے لگی۔ رات کی تاریکی اور بھی زیادہ گہری ہو چکی تھی۔ قبرستان سے طرح طرح کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ فہد اور اسد کے لیے یہ سب کچھ نیا تھا۔ آسمان پر تارے چمک رہے تھے، مگر وہ بھی زیادہ دیر دکھائی نہ دیے کیونکہ ان کی جگہ گہرے کالے بادلوں نے لے لی تھی۔ اچانک بادل زور زور سے برسنے لگے۔ ماحول میں ایک وحشت چھا گئی، لیکن وہ چلتے رہے کیونکہ ان کی منزل دور تھی۔ انہیں قبرستان سے ہر قیمت پر باہر نکلنا تھا۔ بارش اور بھی تیز ہو گئی، ساتھ ہی ساتھ ٹھنڈ کی وجہ سے برف باری بھی شروع ہو گئی۔ پھر دیکھتے دیکھتے بارش کے قطرے خون میں تبدیل ہو گئے۔ فہد نے کہا، لگتا ہے قبرستان کو بھی علم ہو گیا ہے کہ ہم یہاں سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، تبھی پوری شدت سے ہمارا راستہ روک رہا ہے۔ انہیں بھاگتے بھاگتے کافی دیر ہو گئی اور وہ کافی آگے آ گئے تھے، مگر وہ قبرستان تو جیسے نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ اچانک ایک قبر پھٹی اور اس میں سے ایک سفید جسم نمودار ہوا۔
اس کو دیکھ کر وہ خوف کے مارے پھر سے بھاگنے لگے اور ساتھ ہی ساتھ درود پاک بھی پڑھ رہے تھے۔ تھوڑی دور جا کر ان کو احساس ہوا کہ ان کے سر پر لاکھوں کالے کوے منڈلا رہے ہیں۔ ان کو اپنا آخری وقت دکھائی دے رہا تھا۔ اب معاملہ حد سے زیادہ سنگین ہو گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سماں بہت بڑا طوفان لے کر آئے گا۔ اچانک ایک بھیانک آواز گونجنے لگی، یہاں سے بھاگ جانا چاہتے ہو تم دونوں؟ بھلا موت سے بھی کبھی کوئی بھاگ سکا ہے؟ اور تم لوگوں کو لگتا ہے اس قبرستان سے بھاگنا اتنا آسان ہے؟ یہاں آتا انسان اپنی مرضی سے ہے مگر جائے گا ہماری مرضی سے۔ یہ آواز نہ جانے کہاں سے آ رہی تھی مگر ان کے دل کی دھڑکن تیز کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ آواز پھر سے آنا شروع ہو گئی۔ 21ویں صدی کے انسانوں، تم کیا سمجھتے ہو کہ جن بھوت کچھ نہیں ہوتے؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو تو تم سب سے بڑے بیوقوف ہو۔ پھر خون خوار ہنسی ہوا میں بلند ہونے لگی اور ایک دم سے آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ بارش بھی تھم گئی اور ماحول میں خاموشی چھا گئی۔ لیکن اکثر خاموشی اپنے اندر ایک بہت بڑا طوفان لیے ہوتی ہے۔ جب انہوں نے ماحول میں اتنی خاموشی محسوس کی تو بھاگتے بھاگتے اچانک رک گئے۔ ہر طرف سفید کفن میں ملبوس بدروحیں کھڑی تھیں۔ وہ روحیں بہت ہی بھیانک تھیں۔ ان کے لمبے دانت جن میں سے خون ٹپک رہا تھا اور اوپر وہی کالے کوے ہوا میں منڈلا رہے تھے جو ماحول کو اور بھی زیادہ خوفناک بنا رہے تھے۔ اچانک ان میں سے ایک بڑے قد والی روح ان کو مارنے کے لیے آگے بڑھی۔ وہ دونوں ڈر کر پیچھے کی طرف بھاگے مگر پیچھے بھی وہی بدروحیں تھیں۔ ان کے لیے بھاگنے کا ہر راستہ بند ہو چکا تھا۔ بدروحوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ فہد اسد سے کہنے لگا، دیکھ لیا میری بات نہ ماننے کا انجام؟ اب یہ بدروحیں ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ اسد بھی رونے لگا۔ اسی وقت ایک بدروح نے اسد کو اپنے لمبے ہاتھوں سے اٹھا کر ایک قبر میں ڈال دیا۔ پھر باقی بدروحیں مل کر اسد کا خون پینے لگیں۔ فہد چلاتا رہا مگر انہوں نے اس کی ایک نہ سنی اور تھوڑی ہی دیر میں اسد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ پھر اچانک وہ سب غائب ہو گئے۔ اب فہد وہاں قبرستان میں اکیلا تھا اور اسد کی لاش پر سر رکھ کر رو رہا تھا۔ تبھی اس کو آواز آئی کہ کیوں رو رہے ہو فہد؟ جب اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو سامنے اسد زندہ کھڑا کہے لگا رہا تھا۔ فہد ایک نظر لاش کو دیکھتا اور ایک نظر سامنے کھڑے اسد کو۔ وہ اس بھیانک منظر کو سہ نہ سکا۔ اسی وقت اس کو دل کا دورہ پڑا اور فہد وہیں اسد کی لاش پر گر گیا۔ وہ دونوں دوست اب اپنی زندگی کی بازی ہار چکے تھے۔ اگلے دن صبح گاؤں والوں نے ان دونوں کی لاشیں قبرستان میں دیکھیں اور آج تک کسی کو پتہ نہ چل سکا کہ اس بھیانک قبرستان میں ان دونوں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اور اس طرح احمد کی کہانی کا اختتام ہوا۔ کہانی سننے کے بعد ایک سوال میرے دماغ میں گردش کر رہا تھا تو میں نے احمد سے سوال پوچھا، اگر وہ دونوں قبرستان میں مر گئے تھے اور کسی کو نہیں پتا کہ ان دونوں کے ساتھ اس رات بھیانک قبرستان میں کیا ہوا تھا تو تم دونوں کو کیسے پتا چلا؟ میرا سوال سن کر ان دونوں نے ایک ساتھ کہا لگایا اور کہنے لگے، کیونکہ وہ اسد اور فہد ہم دونوں ہی ہیں، اور پھر سے ہنسنے لگے۔ یہ سن کر میں نے ایک دم بریک لگائی اور ایک لمبی خاموشی چھا گئی۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ چلتی گاڑی سے آخر وہ لوگ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ یہ منظر دیکھ کر تو جیسے میرے سارے جسم کا خون خشک ہو گیا تھا۔ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے ایک بار پھر گاڑی اسی راستے پر موڑ دی جس سے میں ابھی سفر کر کے آیا تھا، لیکن مجھ پر حیرتوں کا طوفان اس وقت ٹوٹا جب میں نے اس جگہ کو دیکھا جہاں پانی کا نلکا تھا جس سے ہم نے پانی پیا تھا۔ اب وہاں کوئی نلکا موجود نہ تھا بلکہ ایک بڑا سا درخت تھا۔ مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ پھر جب میں اس قبرستان تک پہنچا تو وہاں کوئی قبرستان نہ تھا، وہاں تو لوگ کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ میرے لیے اسد اور فہد کو بھولنا آسان نہ تھا۔ مجھے سنبھلنے میں کافی وقت لگ گیا۔ پھر ایک گہرا سانس لیتے ہوئے میں نے اپنا سفر شروع کیا اور یوں میری زندگی کا سب سے خوفناک سفر ختم ہوا، جس کو میں جب بھی کسی کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو اسد اور فہد مجھے اپنے پاس محسوس ہوتے ہیں اور میری روح کانپ جاتی ہے۔